السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ انہ سمع عبد اللہ رضی اللہ عنہ یقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس، رواه النسائي وقال فيه الرخصة في الاستطابة بحجرين۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں سابق درس میں ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ جب ہم قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر یہ مستحب ہے کہ قضائے حاجت کے وقت ہم پتھروں کا، ڈھیلوں کا ہم استعمال کریں۔ اب ڈھیلوں کو جیسے کہ سابق درس میں بتایا گیا تھا کہ طاق عدد میں استعمال کرنے کی بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، لیکن عزیزان محترم جو دیگر روایتوں میں فلیوتر یعنی کہ طاق عدد میں پتھر کو استعمال، ڈھیلے کو استعمال کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں محدثین کی یہ رائے ہے کہ یہ جو امر ہے فلیوتر، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے، یعنی استعمال کرنا یہ مستحب ہے۔ طاق عدد میں اگر کوئی نہیں کرتا اور کسی کو ضرورت نہیں پڑتی تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ تارک واجب نہیں ہوگا، گناہگار وہ نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات میں ایک، بعض اوقات میں دو اور بعض اوقات میں تین آپ نے پتھروں کا، ڈھیلوں کا آپ نے استعمال فرمایا۔ اب جیسے کہ ابھی جو حدیث شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، اس میں دو ڈھیلوں کا، دو پتھروں کے استعمال کرنے کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ اب آئیے حدیث شریف سماعت کرتے چلے۔ حضرت عبد الرحمن بن اسود وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے آئے اور آپ کو حکم دیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حکم دیا کہ وہ تین پتھروں کو لے کر آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے صرف دو پتھروں کو ہی پایا، آپ نے تلاش کیا پتھر لیکن دو پتھر ہی آپ کو مل سکے۔ والتمست الثالث فلم اجدہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسرے پتھر کو تلاش کیا لیکن تیسرا پتھر مجھے نہ ملا، دو پتھر ہی ملے۔ ساتھ میں آپ فرماتے ہیں فأخذت روثة، ساتھ میں نے لید کو بھی لیا۔ لید کہتے ہیں عزیزان محترم جو چوپایوں کی جو نجاست ہوتی ہے، جو ان کا براز ہوتا ہے، جیسے گھوڑے، گدھے وغیرہ جو چوپائے جو ہوتے ہیں، ان کی نجاست کو لید کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو پتھر لیے اور میں نے ایک سوکھی لید میں نے لی اور فأتیت بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو لے کر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فأخذ الحجرین وألقى الروثة، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو پتھروں کو آپ نے لے لیا اور آپ نے لید جو کہ پہلے سے ہی وہ نجاست ہے جانوروں کی، آپ نے اس کو پھینک دیا۔ فقال هذا رکس، اور فرمایا کہ یہ تو نجاست ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث شریف کی روشنی میں دو پتھروں کا استعمال کرنا ثابت ہوا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تیسرے کو تلاش کیا لیکن آپ نے اس کو نہیں پایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو فلیوتر کا جو حکم ہے پتھروں کو استعمال کرنے کے لیے، وہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ استحباب کے لیے ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی عمل پہ مواظبت نہ کرنا یہ استحباب کی دلیل ہوا کرتی ہے، تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دو کا استعمال آپ نے فرمایا اور آپ نے لید کو نہیں لیا۔ اس کی وجہ حکمت کیا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ وہ پہلے سے ہی نجاست ہے، تو پھر نجاست کے ذریعے ہم نجاست کو زائل کرنا یا پھر اس کو کم کرنا یہ حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی نجاست کے ذریعے نجاست زائل نہیں ہو سکتی۔ نجاست یہ پاک
پاک چیز کے ذریعے یہ زائل ہو سکتی ہے، تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پھینک کر فرمایا کہ یہ تو نجاست ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس میں رخصت ہے کہ 2 پتھروں کو بھی استعمال کرنے کی۔ قال فیہ الرخصۃ فی الاستطابۃ بحجرین۔ تو عزیزان محترم دیکھیے کہ فلیوتر کا جو حکم ہے حدیث شریف کی روشنی میں یہ ثابت ہوا، امام نسائی کی بھی یہی رائے ہے کہ 2 پتھروں کو بھی استعمال کرنا بوقت قضائے حاجت یہ جائز ہے، رخصت ہے اس میں۔ اور امام طحاوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے اسی کے مثل ایک حدیث شریف ہے، اور آپ فرماتے ہیں ففی هذا الحدیث ما يدل على ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد للغائط فی مکان لیس فیہ احجار لقولہ لعبد اللہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مقام کا آپ نے انتخاب کیا قضائے حاجت کے لیے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو نہیں پایا، کہ تبھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ نے یہ حکم دیا کہ وہ جائیں اور پتھروں کو تلاش کر لے آئیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مقام پر قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے جہاں پر پتھر نہ ہوتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حکم دیا کہ ناولنی 3 احجار، 3 پتھر لے کر آؤ، ولو کان بحضرتہ من ذلک شیء لما احتاج الی ان یناولہ من غیر ذلک المکان، کہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام پر قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، اگر وہاں آپ کو پتھر میسر ہو جاتے، مل جاتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو 3 پتھر لانے کے لیے دوسرے مقام پر بھیج کر آپ کو 3 پتھر نہیں منگواتے تھے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو آپ نے حکم دیا کہ 3 پتھر لے کر آؤ، تو آپ نے 2 ہی پتھروں کو پایا، اور ساتھ میں آپ نے ایک لید کا ٹکڑا، سوکھی لید کا ٹکڑا آپ لے کر آئے۔ فلما اتاہ عبداللہ بحجرین وورثۃ فالقى الروثة واخذ الحجرین، کہ دیکھیے اسی جیسی حدیث ہے، حضرت امام طحاوی نے جو روایت کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود 2 پتھر کو وورثۃ اور ایک لید کے ٹکڑے کو جب لے کر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لید کے ٹکڑے کو پھینک دیا اور 2 پتھروں کا آپ نے لے لیا، تو دل ذلك على استعماله الحجرین، تو یہ حدیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہے، یہ ہمارے لیے جواز نکلتا ہے اس بات کا کہ 2 پتھروں کو بھی استعمال کرنا یہ جائز عمل ہے۔ وعلى انه قد رأى ان الاستجمار بها يجزئ بما يجزئ من الاستجمار بالثلاث، اور اس بات کی بھی رہنمائی ہم کو اس حدیث شریف میں ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پتھروں کے استعمال پر آپ نے اکتفا فرمایا، تو پھر 2 پتھر ہی صحیح، وہ قضائے حاجت کے وقت اگر وہ کافی ہو جاتے ہیں تو پھر 2 پتھروں کے ذریعے ہی، جس طرح 3 پتھروں سے استنجا کرنا جس طرح یہ کافی ہو جاتا ہے، 2 کے ذریعے بھی استنجا کرنا یہ کافی ہو جاتا ہے۔ لأنه لو كان لولا يجزي الاستجمار بما دون الثلاث لما اکتفى بالحجرین، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں اگر 2 نہیں بلکہ 3 پتھروں کا ہی استعمال کرنا اگر یہ کوئی واجب عمل ہوتا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرماتے کہ نہیں، اور ایک پتھر بھی ضرور وہ تلاش کر لے آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ضرور ان 3 پتھروں سے ہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو طاقت ہوتے ہیں وہ 3 پتھروں سے ہی آپ قضائے حاجت کو اس کو استعمال کرتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 2 پر اکتفا کر لید کو پھینک دینا اور تیسرے کو طلب نہ کرنا، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ 2 پتھروں سے ہی صحیح، جیسے 3 پتھروں سے قضائے حاجت کے لیے استعمال کرنے والے جو پتھر کافی ہو جاتے ہیں، اسی طرح 2 پتھروں سے بھی قضائے حاجت کے لیے استعمال کیے جانے والے پتھر کافی ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس کو ضروری جانتے، واجب اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اگر یہ ہوتا، تو لأمر عبداللہ ابن مسعود، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حکم دیتے ان یبغیہ ثالثا، کہ وہ تیسرا پتھر بھی تلاش کر لے آئے۔ ففی ترکہ ذلک دلیل علی اکتفائہ بالحجرین، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو ترک کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 2 پتھروں سے بھی یہ کیا ہے، قضائے حاجت کے لیے اکتفا وہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دونوں حدیثوں میں امام طحاوی کی جو روایت ہے اور حضرت عبداللہ بن اسود انہوں نے اپنے والد سے جو روایت کیا ہے، ان 2 احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 2 پتھر ہی صحیح، اگر اس کے ذریعے بھی اگر استنجا کے وقت اس کو استعمال کیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے، 3 کا ہی عدد لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ چند باتیں ان دونوں حدیثوں کے بارے میں بیان کی گئی۔
اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علینا۔